اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ معجزات کے حساب سے بات کر رہے تھے ہم نے قرآن کے بارے میں بات کی۔ مزید یہ کہ ایک دو معجزات ہیں، ان کو ہم زیادہ ڈیٹیل میں دیکھ لیتے ہیں۔ جیسے ہم ایک سیکوینس سے چل رہے ہیں، اس میں ہم معراج پہ پہنچے تھے، اس کو ہم دیکھ لیں گے۔ اور اس کے علاوہ ایک شق القمر کا جو ایک معجزہ ہے، اس کو ہم تھوڑا سا دیکھ لیں گے، کیونکہ اس سے ریلیٹڈ بعض اسٹوریز ہیں جس کی طرف میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ شق القمر کا واقعہ ہوا ہے جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منی میں موجود تھے۔ یہ مکی دور ہے، اور اس کے بارے میں جو روایت ہیں، یہ کہا جاتا ہے کہ لوگ جو کفار تھے، جیسے ہمیشہ تمام پیغمبروں سے کہتے رہے ہیں کہ آپ جو ہے کوئی معجزہ دکھائیں، تو آپ کو بھی یہ ڈیمانڈ تھی لوگوں کے لیے، آپ کوئی معجزہ دکھائیں۔ تو منی کے اندر جب آپ موجود تھے، انہوں نے لوگوں سے کہا کہ اس چاند کی طرف دیکھو۔ وہ چاند کی طرف جب لوگوں نے دیکھا تو وہ جو چاند جو تھا وہ دو حصوں میں ٹوٹ کر سپلٹ ہو کر، ایک اس طرف اور پہاڑی کے ایک اس طرف وہ چلا گیا۔ اب اس میں جو واقعہ جس کی وجہ سے میں اس کو ذرا تھوڑا ڈیٹیل میں بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اس واقعے کو ڈاکٹر حمید اللہ صدیقی نے اپنی جو تحریر ہے اس میں یہ لے کے آئے، اس کے ریفرنسز دیے ہیں کہ اس کو انڈیا کے اندر کچھ لوگوں نے دیکھا ہے، اور ان کی کتابوں میں یہ چیز محفوظ ہے۔ اس میں سے ایک کا ریفرنس وہ انڈین ہوم لائبریری لندن میں جو ابھی بھی موجود ہے، اس کے نمبر وغیرہ سب اگر کسی کو درکار ہے تو وہ میرے پاس بھی موجود ہے۔ میں نے بھی اس کے سلسلے میں ایک آرٹیکل کا ترجمہ کیا تھا جو کلکتہ سے چھپا تھا، اور اسی میں یہ حوالے دیے گئے۔ اس میں انہوں نے بتایا کہ یہ ملبار میں ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا، ایک راجہ ہندو ہوا کرتا تھا، جو اپنی وائف کے ساتھ، اپنی ملکہ کے ساتھ وہ محل کی اس چھت کے اوپر تھا۔ جب اس نے یہ خود دیکھا کہ چاند دو حصوں میں تقسیم ہوا، ایک اس طرف گیا اور دوسری طرف، اور اس کے بعد اس کو ظاہر ہے کہ اس نے لکھوا لیا، کیونکہ اس کی یہ تاریخ کے اندر لکھوایا جاتا ہے۔ اسی کا ریفرنس وہ لائبریری میں جو میں نے بتایا وہ موجود ہے۔ اس کے بعد اس کا ایک پورا قصہ ہے کہ وہ پھر اس کی عرب جو لوگ وہاں پہ تجارت کی غرض سے آیا کرتے تھے ملابار میں، ان کے ساتھ ان سے کچھ معلومات اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حاصل ہوئی کہ ایسے ایک پیغمبر ہیں جنہوں نے یہ شق القمر کا بھی جو ہے انہی کے ساتھ ریلیٹڈ ہوا تھا کہ جو چاند ٹوٹا تھا۔ تو اس نے پھر اپنی جو سفر کا آغاز کیا، وہ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور بتایا جاتا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ مسلمان ہوا۔ مسلمان ہونے کے بعد انہی کی ہدایت پہ جب وہ اپنے لوگوں میں واپس آ رہا تھا، تو اس کا انتقال عمان میں ایک جگہ پہ ہوا، جہاں پہ ابھی بھی اس کی قبر موجود ہے، اور لوگ اسی حوالے سے وہاں جاتے ہیں اور اسے یاد بھی کرتے ہیں۔ پھر کچھ لوگ جو تھے مسلمانوں سے، وہ ملبار گئے ہیں، اور ان کے جو اس کے اولاد تھی، جو اب وہاں پہ حکمران تھی یا راجہ کے بعد انہوں نے ٹیک اوور کیا تھا، ان کو سب یہ معاملات کا اندازہ تو تھا کہ کس وجہ سے ہو گیا۔ تو ان کی پھر بڑی آؤ بھگت ہوتی ہے وہاں پہ، اور پھر وہ وہاں پہ ہندوستان کی پہلی مسجد، ایکچولی اس آرٹیکل کا جس کا میں نے ترجمہ کیا تھا وہ یہی نام تھا، جو کلکتہ کی ایک لائبریری سے شائع ہوئی۔ تو وہ اس مسجد کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ وہ مسجد ابھی بھی موجود ہے، اور پرانی کچھ دیواریں جو ہیں تھوڑی بہت اس کے جو آثار قدیمہ ہیں وہ موجود ہیں۔ اس کے بعد اس پہ اور ایک بڑی مسجد بنا دی گئی ہے۔ تو وہ ملبار میں ہندوستان میں اسلام کا دخل اور پہلی مسجد جو ہے وہ اس طرح قائم ہوئی کہ اس کا شق القمر کے واقعے سے یہ تعلق ہے۔ اس کے علاوہ ہندو لٹریچر کے اندر جس کے حوالے دیے گئے ہیں اسی آرٹیکل کے اندر، یہ آتا ہے کہ بھوج میں بھی ایک راجہ نے اس کو دیکھا تھا، اور وہاں کی ان کی جو کتاب ہیں اس کے اندر یہ بات ملتی ہے، ایک سے زیادہ جگہ ملتی ہے کہ لوگوں نے ہندوستان میں دیکھا تھا۔ اب اس پہ کئی اعتراضات ہوتے ہیں کہ دیگر دنیا کی جگہوں پہ کیوں نہیں دیکھا گیا، دیگر دنیا کی جگہوں میں ہو سکتا ہے اس وقت دن ہو، یہاں پہ رات ہو، اس وجہ سے یہاں دیکھا گیا۔ بہرحال یہ ایک ڈیبیٹ ہے جو چلتی رہتی ہے، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ کچھ ریفرنسز موجود ہیں، اور سب سے بڑھ کے جو احادیث میں آئے ہیں اس پہ ہم بالکل کلیئرلی اعتماد کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ہوا۔ اب اس کی ایک اور اہمیت یہ ہے کہ ایک تو میں نے بتایا تھا کہ جو قرآن کا تھا کہ ٹائم باؤنڈ نہیں تھا، یہ جو تھا یوں سمجھ لیں کہ ایکسٹرا ٹیریسٹریل
ایک معجزہ تھا جو زمین کی جو حدود ہیں اس سے باہر کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ معجزہ کیا تھا. معجزے کی تمنا رسول خود نہیں کرتا ہے, اس کو وہ اللہ تعالیٰ یعنی وہ اس کے خواہش مند نہیں ہوتی. یہ اس طرح کی چیز نہیں ہے کہ کوئی میڈیٹیشن سے یا اس سے کوئی کرامت آدمی سیکھ لے, ایسا نہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتا ہے اس کے. اور یہ ہم نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بارے میں زیادہ بات کرتے تھے وہ قرآن کے بارے میں کرتے تھے. اب یہاں سے ہم معراج کی طرف جاتے ہیں جو کہ ہم سیکوینس میں آ رہا ہے, لیکن اس سے پہلے ایک بات کر لیں معجزے کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے جو معجزے دیے ہیں اپنے پیغمبروں کو, اس میں ایک خاص بات یہ ہے کہ جس جگہ پہ وہ رہتے تھے ان لوگوں میں جس چیز کا کمال تھا اسی سے بڑھ کے یعنی جس چیز میں انہوں نے کمال حاصل کیا تھا اس سے بڑھ کے جو معجزہ دکھایا وہ اسی فیلڈ میں اسی ایریا میں دکھایا, تاکہ لوگوں کو یہ ہو کہ جی اگر آپ اتنے بڑے ہیں تو اس سے بڑی کوئی طاقت ہے, اس سے بڑا کوئی رب ہے جس کے پاس سب کنٹرول ہے, وہ اس سے بڑا معجزہ دکھا سکتا ہے جس سے آپ واقف ہیں. مثال کے طور پہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یا ارسطاٹل اور ان سے کوئی 300-400 سال کے بعد آپ عیسیٰ علیہ السلام آئے, اور گریک میڈیسن یا یونانی میڈیسن جو ابھی تک ہم حکمت جو ہے ہمارے یہاں بھی ہم یونانی میڈیسن کہہ کے یاد کرتے ہیں, بہت آگے بڑھ گئی تھی اور بہت ترقی پا گئی تھی میڈیسن, اس میں بڑا زوم کرتے تھے. انہوں نے جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزے دیے وہ معجزے دیے کہ جو اس میڈیسن کی جتنی بھی وہ ترقی کر چکی تھی اس سے آگے کی چیز تھی. مثال کے طور پہ برسی یا کوڑی کو صحت یاب کر دینے کا معجزہ یہ ان کو دیا گیا, یا جو مردہ کو زندہ کر دینے کا معجزہ جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ ان کو دیا گیا کہ اس سے بڑھ کے اور کیا بات ہو سکتی ہے میڈیسن میں. وہاں تک تو میڈیسن آج بھی نہیں پہنچی, تو اس زمانے میں جتنی بھی پہنچ گئی ہو, فلسفہ جہاں تک بھی پہنچ گیا وہ کوئی فلسفہ اس کو سمجھ نہیں پاتا کہ یہ کیسے مردے کو زندہ کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اور کیسے کرے گا آخرت میں. تو یہ ایک ہو گیا. اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام میں میجک جو جادو تھا وہ بڑے اپنے عروج پہ تھا, بڑے بڑے جادوگر تھے, ایلیوژن پیدا کر دیتے تھے, کچھ چیز جو دکھانا چاہتے تھے وہ آپ کی آنکھوں کو نظر آ رہی ہوتی تھی. تو اس جادو کو اس سے بہت بڑھ کے جو جادو نہیں تھا بلکہ جادو سے بھی بہت بڑھ کے چیز تھی وہ آپ نے موسیٰ علیہ السلام کو وہ عصا جو دیا ہے وہ آپٹیکل ایلیوژن نہیں تھا جو کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ فرعون نے جب جادوگروں کو جمع کیا اور وہ مقابلہ ہوا, پورا سورۃ القصص میں قرآن میں ذکر ہے اس کا. تو موسیٰ کو وہ معجزہ دیا جو ان کے جادو کو سب جو ہے وہ اس کا جو عصا تھا وہ ایک ناک کی شکل میں وہ سب چیزوں کو وہ نگل گیا جس کو وہ اپنے ایلیوژن کے طور پہ لوگوں کو دکھا رہے تھے. تو اسی طرح اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ دیا گیا جس کا آپ نے ذکر کیا قرآن کا, یہاں کے لوگ ان کے جو نطق اعرابی جو اپنی زبان پہ بڑا ان کو فخر تھا کہ وہ ایام اپنے لکھا کرتے تھے, یعنی اپنے ہر قبیلہ اپنے جو بزرگوں کی داستانیں لکھا کرتا تھا. پھر علم الانساب تھا, وہ پوری اپنی جو جد امجد ہیں ان کی پوری ڈیٹیلز جو ہیں وہ لکھا کرتے تھے. اور پھر شاعری میں ان کا ایک بڑا ملکہ حاصل تھا, یعنی زبان پہ ان کو ایک عبور تھا جس کی وہ بڑی وہ کیا کرتے تھے, فخر کیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ معجزہ عطا کیا گیا کہ جس سے ان کا جو فخر تھا اس کو چیلنج کیا, یعنی قرآن جیسی ایک چیز ان کے سامنے لا کر دی جس کو جو کافر تھے وہ بھی جو تھے اس کی جو لینگویج کے اعتبار سے اس کی جو امپورٹنس ہے اس کو سمجھتے تھے, اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ کسی انسان کا کام نہیں ہے, یہ کہیں اور سے آیا ہے, اس سے ہم واقف نہیں ہیں, یہ کوئی شاعری واعری نہیں ہے, یہ کوئی اور کلام ہے. تو اس اعتبار سے ان کو. اب جو آخری چیز جہاں پہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں وہ معراج کا واقعہ, غالباً یہ ہمیں اگلے سیگمنٹ میں کرنا پڑے گا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین.